فاعل، مفعول اور فعل۔ یہ نیچے 5 نمونے ہیں، انہی پہ ان کی پریکٹس ہوگی۔ فعلا، فعلا کا معنی کیا ہے؟ آپ نے پڑھ لیا، کیا معنی؟ اس نے کیا۔ جعل کا معنی اس نے بنا۔ فاتح کا معنی، نصر کا معنی، خلق کا معنی پیدا کی۔ اب اس سے آگے معنی بناتے ہیں۔ خلق، یخلق، اخلق، آپ پیدا۔ یہاں تک ہم لا تخلق، یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹی پی دوہرا لیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، سب مل کر کیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ دیکھیں، یہ نمونے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، جس میں فعل ماضی، مضارع، فعل امر اور فعل نہیں۔ یہ اس کو دوہرا لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، نفعلو۔ اور فعل امر تھا افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو۔ یہ آپ کو بتایا تھا کہ فعل کے 4 جو اہم باب جو ہیں وہ یہ زیادہ اہم ہیں، انہی کے وزن پہ زیادہ افعال آتے ہیں۔ جیسے فاتحہ سے فتح، یفتح، افتح، نصر، ینصر، انصر، ضرب، یضرب، اضرب، سمع، یسمع، اسمع۔ آج کے سبق میں فعل یعنی فعلا سے آگے 3 چیزیں بنانا سیکھیں گے۔ فاعل، اسم فاعل، مفعول اور فعل۔ فاعل کون ہوتا ہے؟ جو کوئی کام کر رہا ہو، کام کرنے والا فاعل ہوتا ہے، اور جس پر اس کام کا اثر پڑے وہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے، اور جو کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے۔ جیسے کھانا، کھانے میں ایک تو کھانا کھانے والا فاعل ہے، اور مفعول کیا ہوگا مفتی صاحب؟ کھانا، اور پھر فعل کیا ہوگا؟ کھانا فعل ہوگا، ٹھیک۔ اس طرح اس کی مثال ہے، یہ دیکھ لیں اس کی مثال۔ فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اس کا اثر پڑے، اور فعل یعنی کرنا جو کام ہوتا ہے۔ اب اس کی ٹی پی آئی آپ دیکھ لیں اور سمجھ لیں۔ یہ یوں ہوگا، ہم نے امر یوں کیا تھا افعل، تو فاعل ہوگا فاعل، فاعلن، اس طرح سے ہاتھ لیں، فاعلن، 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 اور جس پر اثر پڑے اس کی ٹی پی آئی ہے مفعولن، مفعولن، ایسے کرنا، فاعلن، مفعولن، فعلن۔ فعل کے لیے فعل یوں ہے، یوں ہاتھ، یہ اس میں ایکشن ہے۔ فاعل، مفعول، فعل، فاعل، مفعول، فعل۔ نہیں یوں نہیں، یوں بس، یوں مٹھی، انگوٹھا نہیں کرنا، مٹھی بند کرنی۔ فاعل، مفعول، فعل، فاعل، مفعول، فعل۔ جزاک اللہ۔ یہ دیکھیں، اب ہمارا یہ پورا ٹیبل ہو گیا جو لیول 1 کے اندر جو گرامر کی چیزیں ہیں، اس کو دہرا کے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ فعل، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت۔ جیسے وہ ہوا ہوتی نا، اور یہاں پہ ہیا ہوتی ہے، وہ ہو ہوتا ہے اور یہاں پہ ہا ہوتی مؤنث کے لیے، تو مؤنث فعلہ کی مؤنث ہوگی فعلت۔ مؤنث میں یاد رکھیں آخر میں تا ہوتی ہے، تو یہ جو آئی ہوئی، جیسے وعدت لکھا ہے نا، تو اس کی مؤنث ہوگی فعلت۔ مضارع پہ دیکھ لیں، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو اور تفعل۔ افعل امر، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو۔ فاعل، مفعول، فعل، فاعل، مفعول، فعل۔ جزاک اللہ۔ آگے اس کی پریکٹس آئے گی۔ فعلا سے اسم فاعل فاعلن کے وزن پہ، اسم مفعول مفعولن کے وزن پہ، اور فعل جو ہے وہ کام ہے۔ اچھے کام سبھی کر رہے ہیں اور ہم بھی الحمدللہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایک یہ کنورسیشن ہے عربی کی، سوال کیا جا رہا ہے، حل انت فاعل،
کیا آپ کام کرنے والے؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ نعم انا، نعم انا فاعل، ہاں میں کام کرنے والا ہوں۔ هل انتم فاعلون، هل انتم فاعلون، تو کیا کہے گا؟ نعم نحن فاعلون، ہاں فاعل، نحن فاعلون۔ جیسے اس میں ہادی کا اشارہ یوں تھا ایک، تو فاعلون ہوگا تو جمع کا اشارہ ہوگا۔ اب جواب دیجیے، هل انت فاعل؟ نعم انا فاعل۔ هل انتم فاعلون؟ نعم نحن فاعلون۔ جزاک اللہ، ترجمہ سمجھ آ گئی؟ هل انت فاعل؟ نعم انا فاعل۔ هل انتم فاعلون؟ نعم نحن فاعلون۔ فاتح، فاتح کا مطلب کیا ہے؟ کھولنے والا۔ مفتوح، جسے کھولا گا۔ فتح، کھولنا۔ اب دیکھیں دروازے کو کھولنے والا کیا کہلائے گا؟ فاتح، فاعل ہوگا فاتح۔ اور دروازہ کیا کہلائے گا؟ مفتوح، کیونکہ دروازے کو کھولا جا رہا ہے۔ اور فتح کیا ہوگا؟ دروازے کو کھولنا، وہ ورب۔ فاتح، مفتوح، فتح، فاتح، مفتوح، فتح۔ قرآن کو کھولنے والا یا مسجد کو کھولنے والا، دیکھیں هل انت فاتح؟ نعم، انتا کا جو جواب ہوتا ہے وہ انا میں دیا جاتا ہے، اور کا جواب جو ہے وہ یی میں دیا جاتا ہے۔ هل انت فاتح؟ نعم انا فاتح۔ هل المسجد مفتوح؟ سوال کیا جا رہا ہے، حل معنی ہوتا ہے کیا؟ المسجد، مسجد۔ المفتوح، حل المسجد مفتوح، سوال کیا جا رہا ہے کیا مسجد کھلی ہے؟ ہاں، حل المسجد مفتوح، کیا مسجد کھلی ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ نعم المسجد مفتوح، ہاں مسجد کھلی ہے۔ جاعل، بنانے والا، جعلہ سے جاعل، بنانے والا۔ مجعول، جس کو بنایا گیا، اور جعل معنی بنانا۔ جاعل، مجعول، جعل، جاعل، مجعول، جعل۔ آپ ترجمہ کریں، جاعل، مجعول، جعل، بنانا، مدد کرنا۔ اس کو عربی میں مدد کو کہتے ہیں نصر، نصر مدد کرنا۔ تو مدد کرنے والا کیا ہو جائے گا؟ ناصر۔ جس کی مدد کی گئی وہ کیا ہو جائے گا؟ منصور۔ اور مدد کی عربی کیا ہے؟ نصر۔ ناصر، منصور، نصر، ناصر، منصور، نصر، ناصر، منصور، نصر۔ جزاک اللہ۔ خالق، پیدا کرنے والا۔ خالق، مخلوق، خلق۔ مخلوق جس کو پیدا کیا گیا، جیسے ہم مخلوق ہیں۔ خالق کون ہے؟ اللہ خالق ہے۔ اور خلق کیا ہے؟ پیدا کرنے والا ہے۔ اس سے پھر ہم آگے ٹیبل ایک کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ چیزیں ازبر ہو جائیں۔ خالق سے کر لیں ٹیبل۔ خالقہ، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا، پیدا کیا۔ ترجمہ کر لیں، خالقہ، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا، خلقت، اس عورت نے پیدا کی۔ یخلق، یخلقون، تخلق، اخلق، تخلقون، نخلق، کیا آئے گا؟ ہاں تخلق، اس عورت نے پیدا کیا۔ اخلق، اخلقو، لا تخلق، لا تخلقو۔ خالق، مخلوق، خلق، خالق، مخلوق، خلق۔ پھر ترجمہ کریں میرے ساتھ، خلقہ، خلقو، خلقتا، ناصرہ سے کر لیں، ناصرہ، آپ ترجمہ کر لیں، ناصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصرت۔ ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرو۔ انصر، ترجمہ کریں، انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصرو۔ ناصر، منصور، نصر، مدد کی گئی۔ جزاک اللہ خیر۔ نقطہ تعلیم،
اوپر اٹھیے. اوپر کیسے اٹھیے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے ذریعے کچھ لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے اور دوسروں کو پست کرتا ہے. تو دیکھیں صحابہ کرام کو قرآن کریم کے ذریعے ہی اوپر اٹھایا گیا. تو آج بھی اگر ہم قرآن کو پکڑ لیں تو اللہ ہمیں بھی اوپر اٹھا دے گا. کیا چیز انسان کو اس دنیا میں کامیاب بناتی ہے؟ ہر بندہ جو کامیاب ہونے کے کوشش کرتا ہے، تو آج کے دور کی تحقیق کے مطابق اچھا رویہ، اچھا سلوک، اعتماد یعنی خود اعتمادی، بھروسہ، پر امید، مثبت سوچ اور ثابت قدمی، یہ انسان کو کیا کرتے ہیں؟ کامیاب انسان بناتے ہیں، اوپر اٹھاتے ہیں. اور اگر آج کے دور میں مزید دیکھا جائے تو تحقیق کے مطابق کون سی چیز انسان کو کامیاب بناتی ہے؟ غور و فکر کرنے والا ذہن ہو تو پھر بندے کو ایک اچھے ٹریک پہ لے جاتا ہے. بہترین اخلاق انسان کو اچھا انسان بناتے ہیں، کامیاب بناتے ہیں. دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ. تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ کوئی کتاب یا استاد ایسا نہیں ہے جو یہ ساری چیزیں انسان کو نہ سکھاتا ہو. قرآن وہ واحد کتاب ہے جو آج کی تحقیق ہوئی ہے نا کہ یہ چیزیں بندے کو اوپر لے کر جائیں گی. قرآن نے آج سے 1500 سال پہلے یہ تحقیق کر دی کہ یہ تم کر لو، اللہ تم کو اوپر اٹھا دیں گے. ان اللہ یرفع بہذا الاقوام ویضع بآخرین، تو اللہ تمہیں اوپر اٹھا دیں گے، تمہیں کیا کر دیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیاب کر دیں گے. تو قرآن کریم شخصیت کو بنانے والی ایک بہترین کتاب ہے. یہ آپ کو کیا دے گا؟ اس دنیا میں کامیاب ہونے کے سارے نسخے قرآن کے اندر ہیں. ذہن اور دل کا سکون اس دنیا کا اصلی تحفہ ہے، وہ اللہ نے قرآن کے اندر رکھا ہے. آخرت کی کامیابی جو دائمی اور سچی کامیابی وہ اللہ نے قرآن میں رکھی ہے. پہلی حقیقی اور کامل برکت ہے جو قرآن کریم ہمیں دے سکتا ہے، جو حقیقت میں اللہ تعالی ہمیں اپنی رہنمائی میں دیتا ہے. تو قرآن کریم کو محدود برکت کے نظریے سے نہ دیکھیے، یعنی برکت کے حصول کے لیے اس کو نہ بنائیں، بلکہ اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کتاب سمجھتے ہوئے پورے توجہ اور دھیان سے اس کو پڑھیے اور اس کے معنی مفہوم پہ غور کیجیے. الحمدللہ ہمارے آج 18 اسباق پورے ہو گئے. کل سیکنڈ لاسٹ ڈے ہوگا اور سوموار کو انشاءاللہ ہم آخری اس کی تقریب کریں گے. آپ احباب